السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ عقیدہ توحید سے متعلق آخری ویڈیو ہے جس کے اندر عقیدہ توحید کی چوتھی اہم بنیاد کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سنیں گے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کے اختیارات کے اندر اکیلا مانا جائے، یعنی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے، مختار کل صرف اللہ ہیں۔ اللہ کے غیر کے جو بھی اختیارات ہیں وہ محدود ہیں، اللہ اپنے اختیارات کے اندر غیر محدود ہیں، لا محدود ہیں، اور ان اختیارات کے اندر اللہ کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کو ہر چیز کا اختیار ہے، ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ ان کے شرکا سے پاک ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگ عقیدہ توحید کی چوتھی بنیاد سمجھتے ہیں، یعنی اللہ اپنے اختیارات میں اکیلے ہیں۔ ان اختیارات کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید کے اندر فرمایا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ کہہ دیجئے کس نے اس زینت کو اور پاکیزہ رزق کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ تحلیل و تحریم، یعنی کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، یہ صرف اور صرف اسی مالک حقیقی کا اختیار ہے۔ اس اختیار کے اندر کوئی بھی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی چیز کو حرام کرے۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم میں بھیجنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ہم انسانوں میں سے کسی کو اس بات کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کہ جس کو ہم چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو ہم چاہیں جہنم میں بھیج دیں۔ یہاں تک کہ جو ہم لوگ شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہی کسی کے بارے میں شفاعت ہوگی اور اللہ اپنی مرضی سے اس شفاعت کو قبول کریں گے۔ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا خدا کے دربار میں کہ اپنی مرضی سے جس کے بارے میں چاہے شفاعت کر دے۔ خود اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن صرف شفاعت اس کو نفع دے گی جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی۔ یا اسی طرح کسی چیز کو فرض قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ انسانوں میں کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ کسی بھی عمل کو وہ فرض کا درجہ دے دے، نفل کا درجہ دے دے۔ یہ اعمال کی درجہ بندی یہ اللہ کا اختیار۔ اسی طرح اعمال کے اوپر ملنے والے ثواب کو متعین کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اس اختیار میں اللہ رب العزت کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے جس عمل پر جو اجر بتایا ہے اس کو متعین کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کا اختیار رکھنے والے صرف اللہ ہیں۔ اللہ کے غیر کو ہر چیز کا اختیار نہیں ہے، بلکہ کسی کسی چیز میں اللہ نے اختیار دیا ہے بہت سی مخلوق کو، جن کے اندر بھی ان کا اختیار محدود ہے۔ لہذا ہم سب کو عقیدہ توحید کی اس چوتھی بنیاد کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس میں بھی یعنی اللہ کے اختیارات میں اللہ کو اکیلا اور ایک ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح عقیدہ توحید عطا فرمائے، خصوصاً توحید کی ان چار بنیادوں کے اندر ہم سب کو موحد بنائے۔ اور بھی اس سے متعلق بہت سی باتیں ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔